بھی ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں, یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کی آج کی جو تقریر ہے, یہ اس کو کیا ہم ایک منی بجٹ کہہ سکتے ہیں؟ ان کی جو بہت ساری انہوں نے معاشی پالیسیوں کے اوپر بات کی ہے, کیا وہ اس طرح سے جو پیکج دے رہے ہیں اس کو آپ کس معنوں میں لیں گے؟ کیا یہ انتخابی پیکج ہے, انتخابات کی طرف جانے کی طرف اشارہ دے رہی ہے؟ جی تھینک یو اسما. دیکھیے, ایک تو آئی ٹی کے سیکٹر سے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی خبر ہے کہ 100% ٹیکس کی چھوٹ دی جا رہی ہے, اور احساس پروگرام کا وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا, وہ واقعی اس کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے. انہوں نے تقریباً 180 ارب روپیہ آلریڈی بانٹا ہے پچھلے سال کے دوران, اور کوئی 1 کروڑ اور 50 لاکھ پاکستانیوں میں وہ قسطیں جو ہیں, وہ جو مدد ہے وہ بٹی ہے. باقی ایشو جو ہے انہوں نے ذکر کیا پیٹرول کا اور بجلی کا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑے وعدے کر چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. ایک وعدہ کیا ہے کہ 310 ارب روپیہ اضافی اکٹھا کیا جائے گا. پیٹرول کی مد کے اندر 4 روپے کا اعلان کیا تھا وزیر خزانہ صاحب نے, ہر مہینے بڑھایا جائے گا. اسی طرح بجلی کی مد میں جو وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ وعدہ ہے تقریباً 600 ارب کا. ایک دفعہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا وعدے کیے گئے تھے جو پہلے وزیر خزانہ نے کیے تھے فروری کے اندر, پھر وہ سارے وعدے حکومت پاکستان نے توڑ دیے تھے. پھر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا تھا, وہ تاریخ آپ کے ذہن میں ہے. لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے کچھ ایسا معاملہ ہونے چلا ہے, کیونکہ ہم وعدے کر چکے ہیں ڈیزل کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, اور اب وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر ہے اس میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید ہم ریاست پاکستان وزیر خزانہ, ہماری وزارت خزانہ جو ہے وہ وعدے توڑنے چلی ہے. کیسے ممکن ہے یہ فاروق سلیم صاحب, کیسے ممکن ہے؟ آپ نے بہت بڑے وعدے کیے ہیں, آپ کو اربوں روپے جو ہیں وہ آپ کے خسارے میں ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ قرضوں کی مد میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے. حکومت یہ کیسے کر سکتی ہے؟ اور خاص کر کے انہوں نے امریکہ اور چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو آزادی سے, آزاد خارجہ پالیسی سے ریلیٹ کیا ہے. ہماری ٹوٹل ڈیپینڈنس ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے اوپر ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے وہ اس کو رول بیک کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کو رول بیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے, بہت ساری چیزیں جو ہیں آدھے سچ سامنے لائے گئے ہیں. یا تو وزیر اعظم صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ ان کو پوری پکچر نہیں بتا رہے ہیں, آدھے سچ بتائے جا رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا چائنا اور روس کے حوالے سے, اب کوئی 30 ارب ڈالر کے قرضہ جات اگلے 12 مہینوں میں واپس ہونے ہیں. چائنا اس میں کیا مدد کر سکتا ہے, روس اس میں کیا مدد کر سکتا ہے. ہماری تقریباً 50% سے زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ یورپین ممالک میں جاتی ہیں. روس کو تو 1% سے کم ایکسپورٹس ہماری جاتی ہیں, لیس دین 1% ٹو رشیا, اور رشیا سے لیس دین 1% امپورٹس جو ہیں وہ اس ملک میں آتی ہیں. رشیا کے ساتھ ہماری تقریباً معاشی کسی قسم کے معاشی تعلقات, میں سمجھتا ہوں کوئی سگنیفیکنٹ قسم کے معاشی تعلقات ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ آدھی پکچر بتائی جا رہی ہے. اسی مہنگائی کے حوالے سے بھی آسما میرا خیال ہے کہ آدھی پکچر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو بتائی جا رہی ہے. دنیا کی اس وقت جو اوسطاً مہنگائی کہلاتی ہے, ایوریج ریٹ آف انفلیشن پوری دنیا کا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک انتخابی تقریر تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشنز میں جانے والی تقریر تھی جو وزیر اعظم نے آج کی؟ انہوں نے خود سے اپنی تقریر میں اس کا اشارہ کیا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر آپ آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں جن کے لیڈران کے پیسے باہر پڑے ہوں. بالکل, یہاں پہ دوبارہ سے ایک آدھا سچ ہے. دیکھیے, ہم آزاد خارجہ پالیسی اس لیے نہیں بنا پا رہے کیونکہ ہمارے اوپر قرضہ جات بہت ہیں, کیونکہ ہماری حکومت جو ہے ہر سال ایک ڈیفیسٹ کا بجٹ اعلان کرتی ہے, کیونکہ ہم امپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ بہت اوپر نہیں جا رہی. اس کی وجہ سے ہم آزاد پالیسی نہیں بنا رہے. ٹھیک بات ہے, بہت